یہ ناظرین ایک سوال ہے جو سب کی زبان پر ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری قیاساریاں آرائیاں ہو رہی ہیں. لوگ جاننا چاہتے ہیں اور لوگوں کو تگ و دو بھی ہے، تشویش بھی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگلا الیکشن کون جیتے گا. دو تین لوگوں کے ذہن میں مفروضے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح 2018 میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی، اسی طرح 2022 کے اینڈ پہ جو انتخابات ہونے ہیں یا 2023 کے جو انتخابات ہونے ہیں اسی طرح کی دھاندلی ہوگی. سیاسی جماعتیں تھوڑی بہت شور مچائیں گی، پھر اس کے بعد پرانی تنخواہ پر کام کرنا شروع کر دیں گی. دوسرا نظریہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو ووٹ کی عزت کا نعرہ لگا ہے، جو نواز شریف نے تحریک شروع کی ہے، جو پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے ہیں، تو اس کو فتح ہوگی اور عوام جو ہے وہ اپنی بات الیکشن میں منوا سکیں گے. یہ دونوں مفروضے میرے خیال میں غلط ہیں، اس لیے کہ نہ اس طرح 2018 کی طرح دھاندلی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دھاندلی نہیں ہوگی، اس طرح دھاندلی نہیں ہوگی. ایک نیا طریقہ اختیار کیا جائے گا. اور دوسرا جو عوام کی مرضی ہے، عوام کی منشا ہے، اس کے مطابق نتائج آئیں، اس کے امکانات بھی کم نظر آ رہے ہیں. ذرا بات کو تفصیل سے سمجھیے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. چند لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے طاقت کے زور پہ، اور ان کی طاقت اتنی ہے کہ عدالتیں بھی ان کے سامنے خاموش ہیں، میڈیا بھی ان کے سامنے سربسجود ہے، اور سول سوسائٹی کی بھی ہمت نہیں ہے. اور جو کوئی ہمت کرتا ہے اسے عطاب کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. وہ چاہے کچھ کہہ دیں لیکن کرتے اپنی مرضی ہیں. جیسے آپ نے 2018 کے الیکشن میں دیکھا. 2018 کے الیکشن میں ایک بودا سا جواب ہمیں یہ ملا کہ بھائی دھاندلی ہم نے نہیں کی تھی، وہ اصل میں نا آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا. لیکن ہم سب کو اب تک اس بات کا جواب مل گیا ہے. اگرچہ اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں اور اس 3 سال میں پاکستان کی جو شہرت ہے، پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان کی معیشت ہے، اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے. لیکن اس کی کسے پرواہ ہے؟ انہوں نے بڑی سہولت سے ایک ڈمی کیریکٹر کو سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ کوئی اور منصوبہ نہیں چلنے دیں گے. یہ مفروضہ کہ شہباز شریف کے ساتھ قومی گورنمنٹ بن رہی ہے، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہوگا. اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ دے آر ویری کمفرٹیبل ود عمران خان. عمران خان ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جن کا نام صرف وزیر اعظم عمران خان ہے، باقی ان کے افعال میں، ان کی کارکردگی میں کوئی وزیر اعظم والی بات ہی نہیں ہے. سب ادارے ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوئے ہیں اور اصل میں یہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. بلکہ بعض اوقات مجھے عمران خان پر ترس بھی آتا ہے جب کچھ دفاعی تجزیہ کار چینلوں میں بیٹھ کر یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ اس حکومت کی کارکردگی بہت ناقص ہے، گورننس بہت بری ہے، قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، دیکھیں بجلی کے بل کتنے بڑھ گئے ہیں اور پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئے ہیں. تو بھائی یہ عمران خان کی کارکردگی تھوڑی ہے. عمران خان تھوڑی یہ حکومت چلا رہا ہے، یہ حکومت تو آپ چلا رہے ہیں. ہر عہدے پہ آپ کے لوگ ہیں، کچھ سویلینز بھی ہیں جو آپ کے ہی سامنے سربا سجود ہیں. تو پھر عمران خان کو تو الزام دینا بڑا غلط ہوا نا. اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو آپ نے شجر کاری کے لیے رکھا ہے. وہ جہاں موقع ملتا ہے کوئی درخت کوئی بوٹا لگا دیتے ہیں، اس کے علاوہ ڈیسیژن میکنگ ان کے پاس نہیں ہے. لیکن 2018 کی طرح کی دھاندلی کی جائے گی. اس سے پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ پہلی کوشش اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہوگی کہ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے. اس لیے کہ جو ہائیبرڈ نظام تخلیق کیا گیا ہے اس میں وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں. سیاسی جماعتیں، حکومت، اپوزیشن آپس میں لڑ بھیڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑے جا رہے ہیں اور وہ اس سارے نظام میں مزے کر رہے ہیں. کبھی کبھار کسی کو کوئی ہلکی سی شہ دے دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ڈیل ہو گئی ہے. وہ اس حکومت کی کارکردگی سے بہت تنگ آ گئے ہیں. اب وہ کوئی چینج چاہتے ہیں، وہ کوئی چینج نہیں چاہتے، اس لیے کہ جو کارکردگی ہے یہ ان کی
اپنی کارکردگی ہے، حکومت کی یا عمران خان کے وزراء کی کارکردگی نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت لانے کے لیے اب نئے طریقے کے اختیار کیے جائیں گے۔ آر ٹی ایس سسٹم والی کہانی اس دفعہ نہیں ہوگی۔ پولنگ سٹیشن پر لوگ بہت اویئر ہو چکے ہیں، پولنگ سٹیشن پر بھی دھاندلی نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو ایک بات آپ بہت سن رہے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ بھئی اس کے ذریعے کوشش کی جائے گی۔ وہ نجم سیٹھی صاحب نے ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام میں بتایا کہ اگر اس کی ویلیو 0.04% چینج کر دی جائے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی تو اس سے 40 سیٹوں کا فرق پڑے گا، اور اتنی سیٹوں پہ دھاندلی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بڑے ذہین لوگ ہیں، ان کا الیکشن کروانے کا، الیکشن جیتنے کا بڑا تجربہ ہے۔ تو فرض کیجئے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایکسیپٹ نہ ہو سکی، پارلیمان میں اتنی جان آ گئی کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو رد کرتے ہیں، تو کیا دھاندلی نہیں ہوگی؟ نہیں، دھاندلی پھر بھی ہوگی۔ اس کے جو پلان بی ہے، پلان سی ہے، پلان ڈی ہے، اس کی کہیں بڑے اہم ادارے میں آج کل ریہرسلیں ہو رہی ہوں گی۔ سیاستدان اس بات پہ بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے کہ ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا مسئلہ ختم کرا دیا، یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چونکہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے اور پولنگ سٹیشنز پر اب دنگا فساد ہوتا ہے اور غلط ووٹ ڈالنے پر لوگ بڑے برہم ہوتے ہیں، تو بڑا آسان سا حل ہے، پولنگ سٹیشن پہ دھاندلی نہ کریں۔ تو کیسے کریں؟ پری پول ریگنگ کریں، اور پری پول ریگنگ اس سماج میں بڑے کام کی چیز ہے۔ ادھر کے بندے ادھر ملائے، امپورٹنٹ ٹکٹ اس کو دیے، جہانگیر ترین باپ جیسی پارٹیاں ساتھ ملائیں، مخالفین کو ذرا دبکا لگایا، ڈرایا، دھمکایا، یونین کونسل کے چیئرمینوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا، ووٹنگ کی رفتار سلو کر دی، تو مسئلہ ختم، دھاندلی ہو گئی اور وہ مطلوبہ نتائج آ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا نریٹو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عوام میں اویئرنیس آ گئی ہے، عوام اب جبر اور استبداد کی ان قوتوں کو قبول نہیں کریں گے، عوام اپنی آئی پر آئے ہوئے ہیں اور وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، اور اگر دھاندلی کرنے کی کوشش کی تو اس کا بڑا بھیانک نتیجہ نکلے گا۔ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس سے آواز اٹھی ہے۔ مثلا ایک زمانے میں اساتذہ اکٹھے ہو کے اسلام آباد آ گئے اور ان کی آواز کو چپ کرا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وکلاء کی تحریک تھی، اس کے اندر بھی ڈویژن پیدا کر دی۔ اسی طرح صحافی بھی احتجاج کرتے ہیں، اور اس پاکٹ میں بھی ڈویژن ڈال دی گئی، اس پاکٹ میں بھی یوٹیوبرز حاوی ہو رہے ہیں، اور جو اچھے والے صحافی ہیں وہ گولیاں شولیاں کھا رہے ہیں۔ تو یہ پاکٹس ہیں جو ریزسٹنس شو کر رہی ہیں۔ اس طرح ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے بھی کچھ ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے، خواتین ولیج بیس ورکرز جو ہیں وہ بھی احتجاج کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ یہ پاکٹس ہیں، اور پاکٹس کو بڑے ایزیلی ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہر قسم کی پاکٹ کو، ہر قسم کے ایسے چھوٹے سے گروہ کو بڑے آرام سے ہینڈل کر لیا۔ واحد حل اس کا یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ریزسٹنس ہو رہی ہے، اس کو اکٹھا کیا جائے، عوام کی بڑی طاقت کو سامنے لایا جائے۔ اگر وہ طاقت سامنے آ جاتی ہے، لوگ سارے مل کر ریزسٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ سول سوسائٹی ہے، وکلاء ہے، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، رائٹرز ہیں، صحافی ہیں، یہ سارے مل کر اگر ایک بڑا اتحاد بنا لیتے ہیں، اب میں سیاسی جماعتوں کی اتحاد کی بات نہیں کر رہا، سماجی گروہوں کی اتحاد کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جمہوریت پر ایمان لاتے ہیں اور پھر پی ڈی ایم کے جلسوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر بڑی تبدیلی واقع ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے گروہوں کو چپ کرانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب لوگ ایک بڑی طاقت میں کوئی آواز بلند کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی۔ ابھی پی ڈی ایم دوبارہ ریوائیو ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو انہوں نے اس میں سے نکال دیا ہے،
اور پھر آگے صورتحال یہ ہے کہ چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، وہ بڑے کام کی جماعتیں ہیں، اس لیے کہ ان کی فالوئنگ ہے، ان کی سیٹیں ہیں، ایک دو ہی صحیح۔ مولانا فضل الرحمان بھی ہیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور پھر نواز شریف کا بیانیہ بھی ہے۔ تو اگر یہ ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں، اگر یہ لوگوں کو اس نہج پر لے جاتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں دھاندلی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے دیکھیے کہ میں نہیں سمجھتا لوگ مہنگائی سے تنگ آ کر احتجاج کرتے ہیں، اس لیے کہ مہنگائی مشرف کے دور میں بھی تھی، لیکن لوگ تنگ آتے ہیں جب ان کے نظریات پر حرف آتی ہے، جب ان کی خودداری پر تانے لگتے ہیں۔ تو ابھی جو بات لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ آپ کا جمہوری حق مارا جا رہا ہے، آپ کے جمہوری حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، آپ کے ووٹ کو عزت نہیں دی جا رہی، آپ کے آئین کی بالادستی کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، یہ بات اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی تو پھر دھاندلی نہیں ہو سکے گی، پھر کوئی اور قوت نہیں ہوتی، پھر صرف عوام کی قوت ہوتی ہے۔ آج میں نے روزنامہ دنیا میں ایک خبر پڑھی، اور اس میں نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم نے کو پلان کیا ہے کہ اب جلد ہی ملک بھر میں جلسے جلوس کیے جائیں گے، اور وہ جلسے جلوس کتنے ہوں گے؟ 51۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے کونے کونے میں لوگوں تک جمہوریت کا پیغام پہنچایا جائے گا، اور جو کچھ اس حکومت کی کارکردگی ہے اور اس حکومت کو لانے والوں کی کارکردگی ہے، اس پر کھل کے بات کی جائے گی۔ ان 51 جلسوں میں توقع ہے کہ سب جلسوں میں نواز شریف خطاب کریں گے۔ ان جلسوں میں اہم بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی ہوں گے، شہباز شریف بھی ہوں گے، اور مریم نواز صاحبہ بھی ہوں گے۔ دیکھیے، ویڈیو لنک پر خطاب کرنا اور بات ہے، لیکن ایکچولی آن گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو اس وقت سب سے بڑی کراؤڈ پولر مریم نواز ہے۔ مریم نواز بھی ان جلسوں میں شریک ہوتی ہیں۔ پورے ملک میں نہ صرف جلسے ہوتے ہیں بلکہ روڈ کارواں بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلا الیکشن پھر چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر کوئی آر ٹی ایس جیسا سسٹم کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگ متحد ہو کر جمہوریت کی خاطر، اپنے جمہوری حقوق کی خاطر ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملتے ہیں، ایک بڑی قوت بن جاتے ہیں۔ تو پھر یقین مانیے کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ الیکشن میں ایک ووٹ کی بھی دھاندلی کریں، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور لوگ ہوں۔ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ 22 کروڑ لوگوں کی طاقت ان سے کہیں زیادہ ہے، اور اس المیہ یہ ہے کہ ان 22 کروڑ لوگوں کی طاقت کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جاتا۔ صحافی ہوں، وکلاء ہوں، ججز ہوں، سول سوسائٹی ہو، رائٹرز ہوں، انہیں کبھی اکٹھا نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہی اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول والی۔ لیکن اگر یہ اکٹھا ہو جائے تو پھر میرے خیال میں اگلا الیکشن اس کا ہوگا جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کرے گا، جو آئین کی بالادستی کی بات کرے گا، جو عوام کے جمہوری حقوق کی بات کرے گا۔